بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی پھول بھی بیان کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ زندگی کو امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یا اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا جو غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ المیہ یہ ہے کہ رنگت، شکل، عقل، ذات پاک، پیسہ، درجہ، خاندان، لباس اور طاقت کو اگنور کر کے محبت تو کی جا سکتی ہے، لیکن شادی نہیں۔ زندگی میں ایسے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھے تو تمہیں کھونے پر پچھتائیں۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ دوسروں کے آسرے بیٹھے رہنا آپ کو برباد کر دے گا۔ خاموشی سب سے اچھا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ جس انسان کو آپ کے درد کا احساس ہی نہ ہو، اس سے بات کرنا بالکل بیکار ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جب لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ انسان خود کو کیسے سمجھائے کہ زندگی کے پیپرز میں آنے والے ہزاروں سوالات کے جواب میں صرف ایک لفظ بے بسی کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اللہ سے محبت کی علامت سجدہ، انسان سے محبت کی علامت برداشت۔ جس میں سجدہ نہیں وہ اپنے اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور جس میں برداشت نہیں وہ اس انسان سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے یہ ہم جانتے ہیں، مگر یہ جاننا اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو کیا تکلیف ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ ہی کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں بہت برا وقت دیکھا ہو۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنے دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اپنے رشتوں کو قدر کو جانو، یا نہ ہو کہ جس کشتی نے پانی کو چیرنا تھا وہ اپنے ہی پانی کی وجہ سے ڈوب جائے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے۔ خاموشی رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے۔ پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا۔ رشتہ سب سے رکھ لیا لیکن امید کسی سے نہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے
جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہو، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے آ جاتی ہے، اور وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ ہی مدد لی جا سکے۔ جب تم دنیا کے مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ ہر شے سمندر کی جھاگ کی طرح ہے جو ایک دن بہہ جائے گی، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو دوسروں کو فائدہ دے۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔